بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسان میزبان وقار پردیسی تسان خدمت ہی چاہتے رہا۔ آج اساں آئے ہیں پلتھی اتھا ختم جدے وقار ایڈوکیٹ وکیل سن وہ فوت ہوئی گئے سن، انہوں نے آئے ختمے پر آئے ہیں سارے بھائی جنہاں نا آیا چودھری ابرار وہ یو کے تو آئے ہوئے انہاں آخیا سی السلام علیکم جی بابا یہ جتھے اساں ختمے پر آئے ہوئے انہاں نا تھوڑا تعارف کرائی اور نا اس فیملی نا۔ چودھری تاج نا مکان ہے، چودھری ریاض صاحب نے بھائی ہے نا انہوں نے مکان ہے۔ ریاض صاحب آپ ہی فوت ہوئی گئے؟ وہ بھی فوت ہوئی گئے، تاج صاحب بھی فوت ہوئی گئے تے تاج نی کوٹھی ہے نا، چودھری صاحب نے ادھر محلے وچ ہے نا۔ ٹھیک انشاءاللہ اگے اساں تساں کی ختمے نی جڑی ویڈیو ہے او بنائی تے دساں۔ اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے اپنے خالق مالک اور رازق کا شکر ادا کرتے ہیں جس وعدہ اولا شریک نے مجھے اور آپ سب کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ فخر مجداد فخر کائنات اصل کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں قاعدہ فرما کر ہمارے درجات کو بلند فرمایا، یہ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے۔ برادران اسلام، آج کی یہ محفل، آج کی یہ احسال سواد کی بزم ہمارے نہایت ہی موسم بڑے ہی ملنسار چودھری وقار احمد صاحب ایڈوکیٹ جو اس دنیا فانی کو چھوڑ کر عالم برزخ کی طرف رواں دواں ہو چکے ہیں، ہم سب یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ پاک مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، جس میں علماء اکرام خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے، جس میں قائد حسن صاحب تشریف لائے ہیں، جنید صاحب تشریف لائے ہیں اور مفتی عبدالواحد صاحب بھی آنے والے ہیں، انشاءاللہ وہ پہنچ آئیں گے۔ تو برادران اسلام، سب سے پہلے وقار صاحب اسی گھر میں رہتے تھے۔ وقار صاحب کا لوگوں کے ساتھ تعلقات ملنسار، جیسا کہ مجھ سے بھی زیادہ ہمارے چودھری جاوید ایڈوکیٹ بہت ہی بہتر جانتے ہیں کہ کتنا ان کا لوگوں کے ساتھ تعلق تھا، کچہری سے لے کر معاشرے سے لے کر گاؤں سے لے کر شہر سے لے کر جس بندے کے ساتھ بھی اس کا ربط یا رابطہ تھا، ہر بندے کی زبان پر اس کے لیے تعریف ہے۔ اس لیے تعریف ہے کہ اس کی جو زندگی گزری ہے، مختصر سی زندگی، 41 یا 42 سال جو اس کے گزرے ہیں، میں کہتا ہوں وہ بڑے جس طرح پارسا لوگ نہیں ہوتے، جس طرح نیک لوگ نہیں ہوتے، جس طرح صدیقین و صالحین نہیں ہوتے، اس طرح اس کی زندگی گزری ہے۔ تو ہاں، ہر ایک زبان پر یہ ہے کہ اس کے جانے وہ تو چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں کہتا ہوں اہل علاقے کے لیے، محلہ کے لیے، برادری کے لیے، بلکہ پوری تحصیل گڑیال کا لاس ہے۔ ایسا عظیم انسان، باوقار، باکردار اور اعلیٰ سیرت کا مالک اور پڑھا لکھا نوجوان معاشرے میں بہت کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ استدعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم مقبول کے درجات کو بلند فرمائے۔ برادران اسلام، جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اس میں یہی ہے کہ جو ہمارے بھائی ایمان کی حالت میں گئے، ایمان کی حالت، ایمان کیا ہے؟ جس نے صدق کے دل سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو لہذا جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو لہذا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شمار ہو گیا، اور جب وہ جائے گا اسے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، دنیا میں ہماری آزمائش ہے، دنیا میں ہمارا امتحان ہے، اور اس دنیا سے جب ہم عالم برزخ کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو برادران اسلام جو کچھ ہم نے یہاں بویا ہوتا ہے نا، وہاں کاٹنے کے لیے ہم جاتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی صدا ہے کہ بڑے بڑے نیک پارسا لوگ جو دنیا سے چلے گئے، جن میں شہداء ہیں، اللہ پاک ان شہداء کی برکت سے، جو صدیقین ہیں جن کی سچائی بڑی مشہور ہے، ان کی برکت سے، جو صالحین ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کی برکت سے چودھری وقار احمد صاحب کے درجات کو اللہ بلند فرمائے۔ اللہ پاک اس کی قبر پر کروڑہا کھربہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جدو دن حشر کے سوال ہونگے، حمیزہ دے آمنہ دے لال ہونگے، حمیزہ دے آمنہ دے لال ہونگے، جنتاں چ جاوے گی
سواری آپ دی جنتاں چ جاوے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين كله نصيحة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. بہار زندگی ہے چند روز بہار زندگی ہے چند روز نہ چل سر اٹھا اٹھا کر رب نے کتنے مکھڑے مٹا دیے بنا بنا کر اور یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ کس نے کر دیا مجھے سب دوستوں سے بیگانہ مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں انہیں دل کی لگی بس ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے میرے واجب الاحترام دوستوں بھائیوں اور بزرگوں آج ہم سارے دوست و احباب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ کچھ پڑھ کر کچھ سنا کر کچھ سن کر اپنے بھائی وقار صاحب کے روح کو احسان و ثواب کر سکے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں جو قرآن شریف کی صورت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے تفسیر کا تو ٹائم نہیں بس ترجمہ ہی کروں گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر ہیں سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر ہیں مگر اس خسارے سے بچنے والا کون ہے فرمایا الا الذین آمنوا وہ لوگ اس خسارے سے نکل چکے ہیں وہ اس خسارے سے بچ چکے ہیں جو ایمان لے آئے اب ایمان کیا ہے کہ اللہ کو ذات و صفات کے سمیت تسلیم کرنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت پر مکمل یقین رکھنا یعنی اللہ ذات و صفات کے اندر وحدہ لا شریک ہے اس کا نہ کوئی شریک ہے نہ ثانی ہے نہ ہمسر ہے وہ تنے تنہا اور یکتا ہے عزت اور ذلت کا مالک وہ تنے تنہا ہے بیٹے اور بیٹیاں دینے کا اختیار اس کے پاس ہے نفع اور نقصان کا مالک وہ تنے تنہا ہے تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں جو ایمان لائے وہ اس خسارے سے نکل چکے اب صرف ایمان کے اوپر گزارا نہ ہوگا ایمان تو شرط ہے لیکن ایمان کے بعد وَإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو نیک اعمال کیے ایمان کے بعد نیک اعمال کیے اپنی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو فالو کیا جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ یعنی نیک عمل کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی حق کی نصیحت کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ دین سارے کا سارا نصیحت ہے جب بھی دو چار مسلمان آپس میں مل کر بیٹھیں تو ایک دوسرے کو یا نصیحت کی بات کر رہے ہوں یا نصیحت کی بات سن رہے ہوں تو ہمارے محترم وقار بھائی ہمارا ایک طویل عرصہ ان کے ساتھ گزرا ہمارے قریب کے دوست تھے جب بھی پنڈی سے واپس آتے تو ہمارے ساتھ ملاقات ضرور ہوتی یا وہ آ جاتے یا ہمیں بلا لیتے لیکن ہم نے ان کو دیکھا کہ ان کی سوچ بڑی تعمیری تھی
وہ جب مشورہ دیتے تو مخلص ہو کر مشورہ دیتے. حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے. مفتی صاحب اور ماشاء اللہ تشریف فرما ہے کہ مشورہ جو ہے وہ امانت ہے، اس کے اندر خیانت نہیں ہونی چاہیے. جب بھی کسی کو مشورہ دیں تو مخلص ہو کر. تو ہمارے محترم وقار بھائی ایک احساس، ایک جذبہ اور تعمیر اور ترقی کے لیے ایک تخلیقی ذہن رکھتے تھے. ہم سے ہماری ایک چھوٹی سی تنظیم بنی تھی اور اس تنظیم کے ایون میں انہوں نے ایک درس قرآن کا ایک سسٹم چلایا تھا. یہ ان کی برکت سے ہے اور ہمارا کافی ٹائم چلتا بھی رہا اور کچھ ٹائم سے غفلت اور سستی کا شکار ہے. اس بزم کی وساطت سے ہم پھر عصر نو اس کو شروع کریں گے وقار بھائی کے سال و ثواب کے لیے بھی اور درس قرآن معاشرے کی اصلاح اور بقا کے لیے بھی. علماء اکرام، مفتیان اکرام ہمارے ساتھ بھرپور تعاون بھی فرما رہے تھے کہ دنیا کے اندر اگر انقلاب آئے گا تو درس قرآن سے آئے گا. اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل عزت احترام مجھ سے قبل آپ حضرات نے مشہور و معروف ثنا خان حضرات کا کلام سماعت فرمایا ہے. ہمارے انتہائی محترم جناب ماسٹر محمد دین صاحب زیدہ مجدہ ہوں، انہوں نے بھی آپ کے سامنے خوبصورت انداز میں واعظ و نصیحت کی باتیں کی ہیں. ہمارے اس علاقے کے نوجوان مذہبی متحرک رہنما بھائی حافظ محمد ادیب صاحب نے بھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک صورت مبارکہ جسے سورہ العصر کہا جاتا ہے اس کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے. کیونکہ یہ ایک دعائیہ تقریب ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی کہا جائے اس کا ثواب ہمارے بھائی وقار مند ایڈوکیٹ کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. بات اصل میں یہ ہے کہ دعائیہ تقریب ہے اور اس دعائیہ تقریب میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے. دین نصیحت کا نام ہے. ایک دوسرے کو نصیحت کی جائے، ایک دوسرے کو بولا ہوا سبق یاد کروایا جائے. ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو غیر مسلم ہو. سب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ہم سب نے اقرار کیا ہے. اور یہ اقرار اور اظہار اسی وقت ہو گیا تھا جب ہم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تھے. ہمیں نہلایا گیا تھا اور ہمیں ایک کپڑے کے اندر لپیٹا گیا تھا اور ہمارے گھر کے بڑے سربراہ نے، دادا جی نے، والد صاحب نے، بڑے بھائی نے، ماموں نے یا چچا نے، اگر کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا تو کسی عالم نے، کسی حافظ نے، کسی کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے ہمارے ایک کان میں اذان کہی تھی اور ہمارے دوسرے کان میں اقامت کہی تھی. اذان اور اقامت ہمارے کان میں اس لیے کہی گئی تھی کہ اب آپ کی اذان بھی ہوگی، آپ کی اقامت بھی ہوگی، بس آپ کی نماز جنازہ کا انتظار ہے. نماز جنازہ میں کوئی اذان نہیں ہوتی ہے، نماز جنازہ میں کوئی اقامت نہیں کہی جاتی ہے. میت ایک قبر تیار ہو جاتی ہے اور ہمیں اعلان کر دیا جاتا ہے. وہاں ہم پہنچتے ہیں، صفحے سیدھی کرتے ہیں، اللہ اکبر کیا کہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ اکبر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہدیہ درود پاک بھیجتے ہیں، اللہ اکبر کیا کہ ایک جامع مانے دعا مانگتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، چار تکبیریں کیونکہ کہنا یہ فرض ہے جو ہے کفایہ ہے نماز جنازہ. تو سلام پھیرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میت کو قبر میں پہنچانے کے لیے تاخیر مت کرو. میت کو قبر میں پہنچانے کے لیے تاخیر مت کرو. کچھ عرصہ پہلے ایک اچھا یہاں پہ طریقہ شروع ہو گیا تھا کہ جس کی گھر میت ہو جاتی تھی اسے فوری تدفین کر دیا جاتا تھا اور ابھی چند ہفتوں سے، چند مہینوں سے دیکھا جا رہا ہے 2 دن ڈیڈ باڈی رکھ دی جاتی ہے. فیملی امریکہ سے آ رہی ہے، انگلینڈ سے آ رہی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کے فرمان کی کھلم کھلا ہم خلا ورزی کر رہے ہیں. اگر زندگی میں کسی کو اپنا باپ عزیز نہیں تھا، یورپ کے مزے لوٹ رہا تھا، تو اب مرنے کے بعد نماز جنازہ جو فرض کفایہ ہے. اور میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ 7 سمندر پار سے ہم اپنے قریبی عزیز کا نماز جنازہ جو فرض کفایہ پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. اگر محلے میں سے کوئی ایک آدمی پڑھے تو سب کی طرف سے کفایہ ہو جاتا ہے. لیکن محلے میں مسجد ہے اور گلی میں ہمارا گھر موجود ہے، 5 وقت اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اشہد
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्य अलस सलाह, और नमाज की तरफ, हय्य अलल फलाह, और कामयाबी की तरफ। हम में से कोई आदमी भी अपना काम छोड़कर, घर में खाना छोड़कर, बीवी बच्चों की मजलिस छोड़कर, दुकान छोड़कर, अपनी सोसाइटी छोड़कर, होटल छोड़कर, बैठक छोड़कर कोई आदमी मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं है। और जनाजे के लिए कराची से लोग आ जाते हैं, लाहौर से आ जाते हैं, इंग्लैंड से आ जाते हैं, अमेरिका से आ जाते हैं। क्यों? अगर हम जनाजे पे नहीं गए तो हाजी गुलफराज साहब नाराज हो जाएंगे कि मेरे करीबी मैयत था और मुफ्ती अब्दुल वाहिद डुडियाल से जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आया, और महल्ले की मस्जिद में गली में गा रहा है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। हमें एहसास तक नहीं है कि पैदा करने वाला रब हमसे नाराज हो गया तो फिर क्या होगा? हम अल्लाह को कदम कदम पे नाराज कर रहे हैं ना, अल्लाह को कदम कदम पे नाराज कर रहे हैं। हम कहते हैं बंदा नाराज ना हो जाए, कारी मोहम्मदीन साहब नाराज ना हो जाए, भाई अदीब साहब नाराज ना हो जाए, भाई वकार साहब की वो साहब मुझसे नाराज ना हो जाए। अल्लाह नाराज है, याद रखो अल्लाह नाराज है तो फिर समझे आपका कोई भी काम हाल नहीं होगा। और अगर रब राजी तो जग राजी, अल्लाह राजी है आपके सारे काम दुरुस्त हो जाएंगे। और मैं सूरह यासीन पढ़ के सुबह जो आदमी अपने घर से निकलता है, आप तजर्बा करके देख लें, सुबह नमाज पढ़े, मस्जिद में जाए, बाजमात नमाज पढ़े, मस्जिद दूर है, जमात के साथ नमाज के लिए कोई बीमार है मेरी तरह या कोई ज़ईफ है, बूढ़ा नहीं जा सकता, वो घर में नमाज पढ़ के सूरह यासीन पढ़ के किसी काम के लिए निकले, अल्लाह के फजल करम से दिन में कोई काम भी उसका नहीं रुकेगा, हर काम उसका पहली फुर्सत में हो जाएगा। क्यों? ये बेदार होने के बाद सबसे पहले हमने अपने रब को याद किया। सूरह यासीन जो पूरे कुरान का दिल है, हम वो पढ़कर निकले, अल्लाह किसी काम में हमारे लिए रुकावट पैदा नहीं करेगा। आज हमारे लिए रुकावटें कदम कदम पर क्यों है? इसलिए हमने रब को नाराज किया, जग को राजी करने के चक्कर में पड़े। जग को राजी न करो, रब को राजी करो, जो खालिक है हमारे इस कायनात का। अगर वो राजी नहीं है तो आप जग को राजी नहीं रख सकेंगे, अगर रब राजी है तो आपका जग भी राजी है। तो खैर मैं ये कर रहा हूँ कि वकार भाई अल्लाह तबारक व तआला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, रहमतुल्लाहि रहमतन वासिया, अल्लाह उनके ऊपर वसी रहमत नाज़िल फरमाए। वो हमारे एक ऐसे दोस्त थे कि हमारा और उनका एक मुखलसाना रिश्ता था। उनके वालिद चौधरी मोहम्मद रियाज मरहूम मेरे वालिद मरहूम के दोस्त थे, और वकार भाई हमारे दोस्त थे और बेलोस दोस्त थे। हमारी आखिरी मुलाकात गालिबन ये आए थे 2-3-4 महीने पहले की बात है, और मुझे उन्होंने कॉल की कि हम आ रहे हैं। मैंने कहा अभी तो मैं घर हूँ। कहते नहीं, आप गाड़ी अंदर छोड़े। घर के दरवाजे से मुझे उठाया, शहर में चले गए, एक होटल पर बैठे, चाय पी, तवील गुफ्तगू हुई। और जिस तरह अदीब साहब ने कहा कि वो एक तामीरी सोच के मालिक थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जहन से तखरीब को निकाला हुआ था, उनके जहन से अल्लाह ने तनकीद को निकाला हुआ था। वो तारीफ के कायल थे और वो तामीर के कायल थे। हमेशा वो दूसरे की तारीफ किया करते थे और हमेशा जो है ना वो तनकीद से बालातर होकर वो हमेशा तामीरी सोच लोगों को दिया करते थे। तो यही आज देख लिया आपने कि उनके दुआया तकरीब में भी लोग बड़ी तादाद में मौजूद है, उनके नमाज जनाजा में भी लोग बड़ी तादाद में मौजूद है। बात असल में मेरे मुसलमान भाइयों ये है कि मौत के ऊपर हम सब का ईमान है, हम सब का मौत के ऊपर ईमान है। क्योंकि अगर मौत के ऊपर ईमान न लाया जाए तो हम मुसलमान ही नहीं। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर ईमान है। आखिरत का दिन मरने के बाद ही तो नसीब होगा। हमारा ईमान तो इस बात के ऊपर कामिल है, लेकिन जिस बात की कमी है, जो मैं बात कहने लगा हूँ, वो कमी क्या है? हमारा यकीन नहीं है। यकीन नहीं, ईमान है लेकिन इस ईमान के ऊपर यकीन नहीं है। एक दादा पढ़ के आते हैं, ईमान है कि हमने भी मरना है, लेकिन ये यकीन नहीं है कि मैंने भी मरना है। ईमान है लेकिन यकीन नहीं है। अब ये यकीन पैदा करने के लिए क्या है? ये रुजू इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ, अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करना पड़ेगा, अल्लाह की तरफ रुजू करने पड़ेगी। तो मौत के ऊपर तो बात करना कोई दूसरी राय है ही नहीं है कि मैं कहूँ कि कोई मौत बरहक है, हमको मौत ने आना है, हमने मौत की कब्र की पाताल में उतरना है। सबको पता है हमारी मौत आएगी, और जब हमें कब्र में उतार दिया जाएगा, हमारे वरसा हमारी कब्र को खूबसूरत बना लेंगे, संगे मरमर भी लगा देंगे, खूबसूरत बना लेंगे, उसके ऊपर घास भी लगा देंगे, उसके ऊपर फूल भी लगा देंगे। अब सवाल तो ये पैदा होता है ना कि पड़ियों के ऊपर मट्टी पड़ी हुई है, मट्टी के ऊपर हमने सब कुछ कर दिया, वो तो किसने किया? मरने वाले ने नहीं किया, वो तो दुनिया से चला गया, उनके भाइयों ने किया, उनके वालिद साहब ने किया, उनके बेटों ने किया, अजीज व कारब ने किया। सवाल ये पैदा होता है कि उन पड़ियों के नीचे वो जो दो भाई
چار کی جو قبر بنی ہوئی ہے، وہ جو کوٹھی اور محل بنا ہوا ہے، اس کے اندر جو رنگینیاں پیدا کرنی ہے نا، ان کے اندر جو روشنیاں پیدا کرنی ہے نا، ان کے اندر جو وسعت پیدا کرنی ہے نا، اس کو جو جنت کا باغیچہ بنانا ہے نا، اس کو ہم نے اپنے اعمال کے ذریعے سے بنانا ہے۔ اس میں باہر والا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اس میں ہم نے اپنے عمل سے اپنی قبر کو اندر سے روشن کرنا ہے۔ باہر سے تو روشن ہو گئی ہے، ٹیپ ٹاپ ہو گیا، خوبصورتی ہو گیا، لیکن وہ تو زندہ لوگوں نے کیا نا، مرسا نے کیا۔ اب قبر کے اندر کی جو تیاری ہے، اس کی رنگینی ہے، اس کی روشنی ہے، اس کی وسعت ہے، اور اس کو جنت کا جو باغیچہ بنانا ہے وہ ہم نے خود کرنا ہے۔ اور وہ کیسے کرنا ہے؟ وہ اعمال سے کرنا ہے، وہ اخلاق حسنہ سے کرنا ہے، وہ صلہ رحمی سے کرنا ہے، وہ لوگوں کے وہ اللہ دیکھیں مولانا احمد علی لاہوری ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، مولانا احمد علی لاہوری، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی حاجی صاحب۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ قرآن کریم کا نچوڑ کیا ہے، قرآن کریم کا خلاصہ کیا ہے، قرآن کریم کا نچوڑ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے اور ساری زندگی انہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے قرآن کا نچوڑ کیا ہے، قرآن کا خلاصہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر ہوں، اسٹیشن کے اوپر ہوں، ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہوں، اور میرا ایک پاؤں پائیدان کے اوپر ہو اور ایک پاؤں میرا ابھی زمین کے اوپر ہو، اور ریل چلنے لگی ہو، اور میں اتنی دیر میں پاؤں اٹھاؤں، اور اتنی دیر میں یہ میں بتا سکتا ہوں کہ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے، پورے قرآن کا نچوڑ کیا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا بتائیے، انہوں نے کہا ایک پاؤں ریل کے اوپر ہے، ایک زمین کے اوپر ہے، ریل چلنے لگی ہے، جتنی دیر میں پاؤں اٹھا کے دوسرا میں پائیدان کے اوپر رکھوں گا، اتنی دیر میں بتا سکتا ہوں قرآن کا نچوڑ خلاصہ کیا ہے۔ رب کو راضی کر لو عبادت سے، حضور کو راضی کر لو اطاعت سے، مخلوق کو راضی کر لو خدمت سے۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لو عبادت کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو اطاعت کر کے، مخلوق کو راضی کر لو اس کی خدمت کر کے، بس یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے خیال میں یہ 9 سیکنڈ میں انہوں نے یہ بات بتا دی ہے۔ اللہ آپ کی ذرا اس کو ذہن نشین کر لیں، میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ پورے ایک عالم کا یہ قول ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ یہ علی جاوید صاحب، پورے قرآن کا کہ اللہ کو راضی کر لو کس سے؟ عبادت سے، حضور کو راضی کر لو اطاعت سے، مخلوق کو راضی کر لو خدمت سے۔ نہ آپ سے آپ کا اللہ ناراض ہو، نہ آپ سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں، نہ آپ سے مخلوق میں سے کوئی ناراض ہو۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ آج ہم نے اللہ کو بھی بلایا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا بڑا عظیم دین لے کر آئے تھے، جس کو قرآن کہتا ہے نا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام لے کر کون آئے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے جب تک یہ دین مکمل نہیں ہوا۔ جب تک یہ دین مکمل نہیں ہوا تب تک اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس نہیں بلایا۔ اور جب یہ دین مکمل ہو گیا نا، قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ حضور حجۃ الوداع، حضور نے آخری خطبہ دیا ہے نا، جو حجۃ الوداع 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا، اس میں یہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو مسلمان تھے جنہیں صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، ان کی تعداد 1.25 لاکھ تھی، اور 1.25 لاکھ لوگوں کے سامنے حضور نے قرآن کی آیت پڑھی کہ الیوم، آج کے دن اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ حضور نے فرمایا صحابہ کو، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه إلى الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربي أني مغلوب فانتصر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ستار يا غفار يا حنان يا منان يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری غلطی کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری نافرمانیوں سے معاف فرما. اے اللہ آئندہ مطیع فرما بردار بندگی کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تمہارے حال پہ رحم فرما. اے اللہ تمہارے حال پہ کرم فرما. اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. اے اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جتنے بھی مسلمان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں بالخصوص ہمارے بھائی وقار ایڈوکیٹ صاحب اور ان کے بڑے بھائی ان کے والد چودھری محمد ریاض مرحوم. اے اللہ ان کے خاندان کے جتنے بھی افراد ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں حاضرین مجلس میں سے جن کے والدین عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں. اے اللہ سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام نصیب فرما. اے اللہ تمام مرحومین کی قبروں کو طاعت نگاہ کشادہ فرما. اے اللہ تمام مرحومین کی قبروں کو روشن و منور فرما. اے اللہ تمام مرحومین کی قبروں پہ لا تعداد رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ تمام مرحومین کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا. اے اللہ تمام مرحومین کی آخرت کی تمام منازل کو آسان فرما. اے اللہ تمام مرحومین کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما. اے اللہ تمام مرحومین کو قبر اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما. اے اللہ تمام مرحومین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما. اے اللہ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام نصیب فرما. ہمارے بھائی بخار ایڈوکیٹ صاحب دنیا میں رہتے جتنے بھی انہوں نے نیک اعمال کیے اللہ انہیں اپنے بارگاہ میں قبول فرما. متقاضی بشریت اگر کوئی اعمال سیئات ہوئے ہیں تو یا اللہ تو ان کو حسنات میں تبدیل فرما. مولا کریم جتنے بھی مسلمان یہاں پہ اس مجلس میں موجود ہیں سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کی جتنا بھی یہاں نعت پڑھی گئی ہے تلاوت کلام پاک پڑھی گئی ہے واعظ و نصیحت کی باتیں کی گئی ہیں اور جتنے بھی قرآن پاک پڑھے گئے ہیں قرآن پاک کی سورہ مبارکہ پڑھی گئی ہیں کلمات طیبات میں سے جتنا بھی پڑھا گیا حاضرین مجلس کی طرف سے درود پاک پڑھا گیا سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص پڑھی گئی ہے. اے اللہ اس تمام نیک اعمال کی وجہ سے ہمارے بھائی وقار ایڈوکیٹ صاحب کی قبر پہ لا تعداد رحمتوں کا نزول فرما. ہمارے بھائی وقار ایڈوکیٹ صاحب کی روح کے صالح ثواب کے لیے یا اللہ یہ تمام پڑا ہوا قبول و منظور فرما. کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اہل خانہ کو بالخصوص ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما. ان کے بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما. جسمانی روحانی بیماریوں سے اللہ شفاء کلی عطا فرما. جتنے بھی مسلمان دنیا بھر میں مظلوم ہیں اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. مظلوم مسلمانوں کی داد رسی فرما. مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی دولت سے مالا مال فرما. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا رب العالمین پورے عالم کی حفاظت فرما. عالم اسلام کی نصرت اور مدد فرما. مولا کریم جب تک زندہ رہیں دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما اور جب موت آئے اے اللہ اپنے فضل کے ساتھ اپنے کرم کے ساتھ ایمان والی شہادت والی موت نصیب فرما. اور اللہ ہم سب کی زبان پہ اپنے فضل و کرم سے یہ کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری فرما. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم.
وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ